اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ قرآن پاک کے 30ویں سپارے کی جو آخری آیات ہیں، چھوٹی آیات ہیں، ان کا بیان شروع کیا ہوا ہے، اور اس کی میں نے اہمیت اور فضیلت بتائی پہلے کہ یہ جو چھوٹی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت احکام جو ہے وہ اکٹھے اور خلاصہ کی صورت میں سم اپ کر دیے، جو کہ پہلے بڑی صورتوں میں آ چکے ہیں، اور یہ اگر ان پہ فوکس کیا جائے تو بہت حد تک بہت احکام کا انسان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو جب ان کا ترجمہ اور کچھ تھوڑا تفسیر کے متعلق معلوم ہو جائے گا تو پھر نماز میں بھی فوکس کرنے میں آسانی بھی ہوگی اور برکت بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ ترجمہ معلوم ہو، جو پڑھ رہے ہیں نماز میں اس کا معلوم ہوگا تو یقیناً اس کا زیادہ فضیلت ہوگی، افضل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ چھوٹی صورتوں کے اگر اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں، غور کر لیں تفسیر، تو پھر بڑی صورتوں میں چونکہ یہی بہت باتیں دہرائی جائیں گی تو ان کے سمجھنے میں بھی پھر ترجمہ ان کا سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔ یہ تین چیزیں جو ہے نا اس میں اہمیت جو ہے، اور کچھ صورتوں کی تو خصوصی اہمیت بھی ہے اپنی انڈیویجول، اور ان کی اپنی اپنی حیثیت میں ان کی فضیلت وہ علیحدہ علیحدہ جب صورت آئی تو بیان کی گئی ہے۔ تو آج جس صورت کا ہے بیان وہ صورت الضحیٰ ہے۔ الضحیٰ یہ 93 نمبر صورت ہے قرآن مجید کے تسلسل کے حساب سے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع اور اس کی 11 آیات ہیں۔ صورت کا نام جو ہے وہ اس کے پہلے لفظ الضحیٰ سے لیا گیا ہے۔ الضحیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جب روشنی ہو جائے، اچھا دن چڑھ جائے اور دن کی روشنی جو ہے وہ پھیل جائے، یہ ہے الضحیٰ۔ تو اس کا کچھ تمہید ایسے ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اور اس کے بعد آنے والی صورت جو ہے علم نشرح، یہ نبوت کے اعلان کے بعد ابتدائی صورتوں میں سے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں مضمون میں مشابہت اور تسلسل کی وجہ سے، اور یہ کہ ان دونوں صورتوں میں صرف اور صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، اور ان کے زندگی کے حالات، ان کے بچپن کے حالات، ان کی نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد بھی ان کی مشکلات، ان کے جو کچھ ذہنی ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں کفار کی وجہ سے، اور اذیتیں دی جا رہی تھیں اس کی وجہ سے بہت وہ پریشان تھے اور ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کی ہمت افزائی کی، جیسے کہا گیا کہ ان کے دل کو کھول دیا، ان کے دل کو کشادہ کیا۔ تو یہ بھی اس خاص طور پہ سورہ الضحیٰ میں روایات کے مطابق یہ پریشانی جو زیادہ لاحق اس میں تھی کہ ابتدائی دور میں وہی جو ہے وہ کچھ دن رک گئی، نہیں آئی حضور نبی پاک سے۔ کچھ کہتے ہیں 12 دن، کچھ کہتے ہیں زیادہ 40 دن تک، مختلف روایت میں مختلف وقت۔ بہرحال اس سے بھی کافی تشویش بھی لاحق تھی کہ کیا اتنا عرصہ ہو گیا، کیونکہ ایک دفعہ وہی آ رہی تھی باقاعدگی سے تو رک گئی، تو پھر خدشہ ہوا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، یا کوئی بھی وجہ۔ بہرحال ذہن میں مختلف قسم کے ان کے وسوسے کہہ لیں یہ خیالات وہ آ رہے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ کفار وہ بھی جب وہی آتی تھی تو بتایا کرتے تھے، تو اتنے دن انہوں نے بتایا نہیں، اور کفار بھی کہنے لگ گئے کہ اب آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا اور آپ کو وہی نہیں آ رہی، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، یا مختلف قسم کی جو ہے نا بہت اس سے سخت الفاظ کافی ہیں جو میں بیان بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ کہنے لگے، اور حضور کے چچا جن کے گھر کی دیوار ساتھ ملتی تھی اور حضور پاک جب پڑھا کرتے تھے تو وہ ان کو سنا جاتا تھا اس طرف، لہب اور ان کی بیوی، اور اتنے دن ان کو آواز نہیں آئی پڑھنے کی، اور یا یہ جو وحی کا تو ان کو بھی پتہ چلا، تو وہ ان کی ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل اس کا نام تھا،
تو جو بہت تنگ کرتی تھی اور یہ جو کانٹے پھینکتی تھی گھر کے آگے، اور ہر طرح کی تنگی اور تکلیف دیتی تھی، بہت زیادہ بڑی دشمن تھی جس کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو وہ بہت ہی شدید الفاظ میں جو ہے نا وہ کہنے لگی کہ اب کہاں گیا آپ کا رب، اب تو اس نے چھوڑ دیا آپ کو۔ یہ نرم الفاظ ہیں، وہ کافی اس سے جو میں نہیں بیان بھی نہیں کرنا چاہتا مشکل ہے۔ تو حضور پاک ان سب سلان تان یہ سننے لوگوں کی جو ہے نا باتیں، اور اس سے بھی کافی زیادہ پریشان اور تشویش اور اس اضطراب میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اور اس کے بعد النشرہ بھی اس سے ملتی جلتی آگے، یہ کنٹینیوٹی میں ہی ہیں دونوں صورتیں۔ یہ دونوں صورتیں آگے پیچھے جو ہے نا نازل کی حضور کی دلچوئی کے لیے، حضور کو بتانے کے لیے کہ نہیں، ناراضگی نہیں، نہ ناراضگی ہے تو نہ آپ کو چھوڑا ہے۔ تو یہ تو ایک قدرتی فعل ہے کہ وحی کا اتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے آنے کا کہ مسلسل جو ہے اس کو بھی آپ کے سکون چاہیے، آپ کے ذہن کو، اور آپ کے جو ہے قلب پہ جب نازل ہوتی ہے تو یہ بڑی بھاری چیز ہے، اس کا بڑا وزن ہے، اس کا آپ کے جو نا قلب پہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی تھوڑا مضبوط کرنے کے لیے وقفہ دینا جو ہے وہ ضروری تھا۔ تو اس لیے یہ اور دن اور رات کا مثال اس لیے دی کہ دن جو ہے وہ روشنی ہے اور رات کو اندھیرا ہے، تو ہمیشہ ہی اگر دن ہی رہے، روشنی رہے تو بہت تکلیف دہ ہو جائے، اور ہمیشہ ہی رات ہو یا کوئی تکلیف کے وقت ہو تو وہ بھی پھر بہت مشکل ہے کاٹنے۔ تو دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ بتایا گیا کہ جب وہی آ رہی تھی تو وہ بھی نعمت تھی، تو جب وقفہ دیا آرام تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، اور آپ کے سکون کے لیے اور آپ کے قلب کی مضبوطی کے لیے، تاکہ اور تیار کریں، آپ کے دل کو مضبوط کریں، تاکہ آئندہ جو ہے اور سخت کام شاید اور مزید آنے والے ہوتے ہیں وہی میں، تو یہ اس کے لیے تیار کرنا اس قسم کے روایات میں ایسے آتا ہے۔ تو بہرحال یہ والضحیٰ کے معنی تو میں نے بتا دی ہے کہ دن کی روشنی سے ہیں، یا جب دن روشن ہو جائے، اور واللیل کے معنی ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے اور سب طرف سکوت یا خاموشی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ان دونوں یعنی والضحیٰ اور واللیل اذا سجا، ان کی قسم اٹھانے کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی دن کی مشقت اور محنت کا وقت ہوتا ہے، کبھی رات کو وقت سکون اور آرام کا وقت ہوتا ہے، تو یہ دونوں ہی لازم ملزوم اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ دن کے بعد رات کا آنا، یہ جو ذکر یہاں کیا گیا، اور پھر اچھے حالات سے تنگی یا تکلیف کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور نظام کا حصہ ہے۔ دونوں چیزیں انسان پہ آتی ہیں اور اس کی حکمت کا حصہ ہے، کس وقت کیا چیز آتی ہے، تو اس کو ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور سختی کا ہی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی مصلحت ہے، اس کی حکمت ہے، اور ہمارے لیے بہتر ہی ہے جو بھی وہ سوچتا ہے، جو بھی وہ کرتا ہے۔ تو ایسی باتوں سے پھر پریشان نہیں ہوں۔ جب اندھیرا آئے یا رات سے مراد اندھیرا یا مشکل مصیبت کا وقت آئے تو یا آزمائش کا وقت آئے تو پھر صبر بھی کرنا چاہیے اس میں، اور یہ ہے کہ اس کو ثابت قدمی کے ساتھ، اور یہ ہمارے لیے اصل میں بہت حد تک تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو ان کو بھی بہت حد تک یہ سب کچھ چیزیں گزارنے کا اور بتانے کا اور حالات کا یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے زیادہ سبق ہے، بجائے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور ان کو بھی سمجھانا یقیناً مقصود ہوگا، مگر بہت حد تک ہمارے لیے سبق ہے کہ مصیبتوں میں چیخ چہاڑنا شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اور قدرت کو اور اپنی قسمت کو اور برا بلا، اور یہ نہیں، ہمیشہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اچھے وقت بھی آتے ہیں، برے وقت بھی آتے ہیں، اچھے وقت میں شکر ادا کریں، برے وقت میں صبر کریں اور انتظار کریں، کوشش کریں کہ دوبارہ اچھا وقت آئے گا۔ تو اذا سجا کا مطلب ہے کہ پردہ جب پڑ جائے، جب اندھیرا جو ہے وہ چھا جائے، تو اندھیرے کا میں نے بتا دیا مطلب یہ بھی ہے کہ اندھیرا واقعی رات کا اندھیرا، یا دوسرا مشکلات اور مصیبتوں اور آزمائشوں کا جو وقت ہو، اس سے مراد یہ لی گئی ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے رک جانے سے پریشان تھے۔ روایات کے مطابق یہ مدت 12 سے 40 روز تک بیان کی گئی ہے۔ اس پر کفار حضور پاک سے کہنے لگے کہ وحی کے رک جانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، یعنی آپ سے وہ کسی بات سے ناراض ہو گیا ہے اللہ۔ اور ابو لہب جو آپ کے چچا تھے، ان کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی سنایا کرتے تھے یا بلند آواز میں تلاوت کرتے تھے، فرماتے تھے، تو حضور کی آواز وہاں تک، ان کے گھر تک پہنچتی تھی۔ اور ان کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا، یا ابو لہب کی بیوی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمن تھی، اور وہ بھی مختلف باتیں کہنے لگی کہ جی آپ کہاں، آپ کا رب چلا گیا آپ کو اکیلا چھوڑ کر، اور بہت حوصلہ شکنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلہ کو پست کرنے کی ہر ممکن کوشش کی کہ حضور پاک اپنے جو نیا نبوت کا مشن ہے اس کو ترک کر کے واپس جو اہل مکہ کا جو دین ہے اور بت پرست جو کرنے والے لوگ ہیں ان میں وہ واپس شامل ہو جائیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ جو ہے آیات نازل کی، جس میں یہ والضحیٰ ہے، اور پھر علم نشرح، یہ تقریباً ساتھ ہی آئی ہیں جیسے روایات میں ہیں۔ تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ ہی آپ سے ناراض ہے، اور یہ کہ کنارہ کشی بھی نہیں کی اللہ نے آپ سے۔ وحی کا کچھ وقت کے لیے روک دینا اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت کے مطابق ہے، کیونکہ وحی کا مسلسل جاری رہنا آپ کے قلب پر بہت بھاری ہوتا، اور ضروری تھا کہ آپ کو سکون کے لیے اس میں وقفہ دیا جائے۔ یہ روایات میں ایسے باتیں آتی ہیں، تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کو کافی یعنی عقل کو بھی تسلیم کرتی ہے ان باتوں کو کہ ایسے ہی ہوا ہوگا۔ تو والضحیٰ اور واللیل اذا سجا کی قسم کھانا اور مثال دینا بھی اس امر کی طرف دلیل ہے کہ مستقل روشنی یا اندھیرا انسان کے لیے کتنا تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بشارت دے رہے ہیں کہ بے شک پچھلا وقت یعنی آنے والا وقت پہلے جو گزر گیا وقت ہے اس سے بہتر ہوگا، اور یہ بشارت ان ابتدائی دنوں میں دی گئی جب ہر طرف کفار کا نبوت کا انکار، ان کی سختیاں اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کی یہ پیشن گوئی اور بشارت جس کا اس وقت یقین کرنا بھی مشکل تھا، حد درجہ پوری ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت اور حکومت کی وسعت اور فتوحات عرب ریاستوں کے علاوہ خلیج فارس اور رومن امپائر اور دیگر ایشیائی، افریقی، یورپی ممالک تک پھیلتی گئی، اور ان کی زندگی کے بعد بھی اس کو وسعت ملتی ہی گئی، اور ابھی دنیا کا کوئی کونا ہوگا جہاں ہر وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نماز ہے، اذان ہے، وہ تشہد ہے، وہ جمعہ کے خطبات ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہے اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے 24/7، کہیں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں کہیں نہ کہیں وہ ذکر ہو رہا ہوگا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ تو یہ بشارت کتنی بڑی بشارت تھی اس وقت، جب کہ اس وقت اس کا کوئی امکان دور دور تک نہیں تھا، اور ابھی بہت ابتدائی جو دن تھے نبوت کے۔ تو یہ بھی وہ بشارت جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، ہم تمہیں جو ہے وہ اتنا کچھ عطا کرنے والے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں گے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ ابھی روایات سے ہی ہے،
تو کچھ الفاظ بالکل وہ نہیں ہے جو ترجمہ ہے، مگر ان سے مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ، اور روایت میں بھی ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی کہ، اور جو حقیقت بھی ہے جو بعد میں ثابت بھی ہوئی یہ بشارت ہے، جیسا کہ ہم نے تمہاری پرورش کا انتظام کیا جب تم بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے. یہ قرآن پاک میں ہے، اسی آیات میں آگے آتا ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کا شروع دن سے، جب بچپن میں آپ یتیم تھے اور 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ والد تو پہلے فوت ہو چکے تھے، تو والدہ بھی آپ کی جو ہے نا وہ فوت ہو گئی اور اللہ کے پاس چلی گئی، اور آپ کے دادا جو آپ کا کر رہے تھے پرورش، عبد المطلب، وہ 8 سال کی عمر میں آپ کی ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام آگے یہ جاری رکھا. آپ کے چچا جو تھے انہوں نے پھر آپ کی ابو لہب، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی اس سے پہلے بھی اور چچا تھے، شاید ان کا نام زبیر تھا، انہوں نے بھی کچھ وقت جو ہے وہ جو ہے حضور پاک کی خیال رکھا، پرورش کی. تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہم نے تو بچپن سے آپ کا خیال ایسے رکھا اور ہمیشہ رکھا، تو آپ کیسے یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ کو تنہا چھوڑ دیا؟ ایسے نہیں، نہ ہوا ہے نہ ہوگا ایسے. تو اللہ تعالیٰ نے بس یہی اس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر متوجہ کیا کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ کیا ہے، اور سیدھا راستہ دکھایا، اور آپ کی اس وقت حاجت روائی کی جب آپ مفلس. یہ بھی اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہا ہے. تو یہ بچپن میں یتیمی کے بعد بھی پھر جب آپ پہ مشکل وقت آیا مالی طور پہ بھی، تو پھر جب آپ مفلس تھے اور آپ کے پاس مالی وسائل بھی نہیں تھے، تو ہم نے انتظام کیا آپ کے اس کمی کو بھی دور کرنے کا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی وہ ہوئی آپ کی، اور وہ چونکہ بہت مالدار تھی تو ان کا بزنس بھی اور ان کا تجارت میں آپ شامل ہوئے، اور آپ کو آپ کی ہر قسم کی کمی یہ بھی دور کی، آپ کو غنی کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ انعامات بھی گنا رہا ہے کہ اس لیے کہ پہلے بھی ہم نے خیال رکھا، تو آئندہ بھی پریشان نہ ہو، آئندہ بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو دوسرا یہ کہ اب پھر اسی پہ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وساطت سے پھر ہمیں بھی یہ نصیحت اصل میں ہے کہ جی کوئی بھی یتیم مسکین آپ کے پاس آتا ہے تو اسی مدد کریں جہاں تک ممکن ہو، اور اگر نہیں بھی کر سکے تو پھر پولائٹلی بڑا ہمدردی کے ساتھ جو ہے نا اس کو آپ کہہ دیں کہ نہیں مشکل ہے، تو وہاں ڈانٹے نہیں، دتکارے نہیں، اس کو جھڑکے نہیں، اور انسلٹ نہیں کریں کسی کی بھی اس بات پہ کہ آپ اس کو دینا نہیں چاہتے یا دے نہیں سکتے. اگر کسی وجہ سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل نہیں ہے لینے کا یا اس کو نہیں دینا چاہتے، تو ذرا ایسے کریں کہ بس انسلٹنگ نہ ہو اس کے لیے اور بے عزتی نہ اس کی ہو. تو یہ جو ہے سبق ہمارے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ آپ میری نعمتوں کو جو ہے نا وہ اس کا ذکر کرو، ان کا اعلان بھی کیا کرو اور اس پہ شکر بھی کیا کرو. اور یہ بھی ہمارے لیے جو ہے یہ نا ایک سبق، اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہیں کہ تکلیفیں بھی آتی ہیں، اچھے وقت بھی آتے ہیں، برے وقت بھی آتے ہیں. صبر اور شکر کا اس میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھو، اور جو بھی وہ فیصلے کرتا ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک ہی ہوتے ہیں اس وقت کے مطابق. تو یہ ہے، مگر آپ دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جو بھی فیصلے ہوں وہ آپ کے لیے اچھے ہی ہوں، آپ کے لیے اس وجہ سے نہ ہو کہ وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہوں. آپ کو تکلیفیں جو آ رہی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ایک تو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، تکلیف آنا کوئی سزا نہیں ہوتی ہے ہمیشہ. یہ کوئی تکلیف پریشانی ہے اس کو یہی کہ مجھے یہ سزا مل رہی ہے، ایسے نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اچھا وقت برا وقت دونوں آتے ہیں انسان پہ. جیسے دن اور رات کی مثال بھی دینے کا یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ دن بھی آئے گا اور رات بھی آئے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رات خراب ہو گئی یا دن اچھا ہو گیا یا دن اچھا، تو دونوں ہی اللہ کی نعمتیں ہیں.
تو یہ اس کے ساتھ میں جو ہے اس کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی، اور جو بھی نصیحتیں ہوئی ان پہ عمل کرنے کی مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ اور سوچ اور فکر اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو ہے گناہ معاف کرے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ مع السلامہ، مبشر محمود شاہ۔